تحریک عدم اعتماد کا سیاسی کھیل سپر اوور میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوامی رابطہ مہم کے جلسوں، جس کا سلسلہ انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے فیصلے کے بعد شروع کیا تھا، اور الیکشن کمیشن کی تنبیہ کے باوجود یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کے بعد انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک دن پہلے 27 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 10 لاکھ لوگ جمع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس موقع پر وہ کیا اعلان کرنے والے ہیں کہ جس پیمانے پر اس اجتماع پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ وزیر اعظم کوئی معمول کا خطاب تو کریں گے نہیں، تو پھر بقول اپوزیشن کے یہ سرکس کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اور پنجاب کے سابق وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اس موقع پر اپنا استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیں۔ سیاسی اور عوامی سطح پر واقعی یہ موضوع زیر بحث ہے کہ 27 مارچ کو وزیر اعظم کیا واقعی کوئی بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ سرپرائز کس کے لیے ہوگا، اپوزیشن کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ اس حوالے سے خدشات، توقعات اور امکانات پر قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسٹیج کے اطراف اور اجتماع کے مختلف مقامات میں قد آدم ٹی وی اسکرینیں لگانے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، جہاں سابقہ حکمرانوں اور متحدہ اپوزیشن کے موجودہ قائدین کی مبینہ بدعنوانیوں، بالخصوص عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے کے عوامل اور محرکات کے بعض وہ دستاویزی شواہد اور اس کے کرداروں کے لین دین کے بصری منظر بھی دکھائے جائیں گے، جن کے حکومت اپوزیشن پر الزام لگاتی ہے۔ جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ جن حکومتی ارکان کو بقول ان کے تحفظ کی ضرورت تھی، کیونکہ انہیں حکومتی جماعت سے وابستگی تبدیل کرنے اور ان کے حق میں ووٹ نہ دینے کے باعث بعض خطرات لاحق تھے، انہیں سندھ ہاؤس منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ خفیہ ایجنسیاں وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں اور ان کی ہدایات پر کام کرتی ہیں۔ اس لیے اطلاع ملنے پر پی ٹی آئی کی ان اراکین کی سندھ ہاؤس میں موجودگی اور سرگرمیوں کی ویڈیو بنائی گئی، اور اس مقصد کے لیے ڈرون کیمرے بھی استعمال کیے گئے، اور یہ سارے مناظر 27 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مختلف مقامات پر آویزہ اسکرینوں کے ذریعے اجتماع کو دکھانے تھے۔ لیکن جیو ٹی وی اس حوالے سے سبقت لے گیا، اور حامد میر جو طویل آرام کے بعد بھرپور توانائیوں کے ساتھ اسکرین پر واپس آ گئے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے منحرفین کی وہاں موجودگی ہی نہیں بلکہ انٹرویوز کر کے خیالات بھی عوام تک پہنچا دیے۔ اس طرح سندھ ہاؤس میں حکومت کا آپریشن کرنے کا منصوبہ بھی دھرا کا دھرا رہ گیا۔ گو کہ سندھ ہاؤس میں موجود منحرف حکومتی ارکان کی تعداد میں متضاد اطلاعات اور دعوے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ اپوزیشن کے پاس عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے مرحلے میں 172 سے کہیں زیادہ ارکان موجود ہیں، اور اب اس بات کا حکومت کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ تحریک پیش ہوئی تو اپوزیشن کی کامیابی یقینی ہے۔ کاش اس حقیقت کا خود وزیر اعظم کو بھی یقین آ جائے کہ سب اچھا کی رپورٹ دینے والے وزراء اور مشیروں کے بجائے وہ اپنی خفیہ ایجنسی کی رپورٹوں پر پہلے ہی یقین کر لیتے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان عدم اعتماد کی تحریک کے کھیل کا سپر اوور شروع ہونے والا ہے، حکومت کے پاس بال کم ہے اور جیتنے کے لیے رن زیادہ ہیں، لیکن کپتان کو یقین ہے کہ وہ اس اوور میں چھکے لگا کر میچ جیت لیں گے، جو اب مشکل ہی نہیں بلکہ ممکن بھی نظر نہیں آتا، جبکہ یقیناً حکومتی وزراء اور ارکان اسمبلی بھی بارش کی دعائیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔